बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम अमरीकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला तेज़ तर कर दिया है, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका की फ़ौज का मरकज़ी फ़ौजी अड्डा फ़ौजी एयरबेस भी खाली कर दिया गया है और इसे काबुल फोर्सेस के हवाले किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम कल अफ़गानिस्तान के अंदर दारुल हुकूमत काबुल में एक बड़ी तकरीब भी हुई है, जिसमें अमरीकी फ़ौज के सरबराह जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका नेटो फ़ौज के सरबराह हैं जनरल स्कॉट मिलर, उन्होंने भी शिरकत की है। और जो मिलिट्री बेस था, जो की मिलिट्री बेस था अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका का, वो काबुल फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। तुलु मीडिया नेटवर्क का जो स्क्रीन शॉट है वो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें ये बात लिखी गई है कि अमरीकी फ़ौज सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में इसी फ़ौजी अड्डे पर आई थी और ये अमरीका का पहला फ़ौजी अड्डा था अफ़गानिस्तान के अंदर है, जिसको अमरीका ने खाली कर दिया है। इससे पहले नाज़रीन काम अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 3 से 4 फ़ौजी मिलिट्री बेस खाली कर चुका है। अमरीका के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ऑस्टिन कह चुके हैं कि हमारा शेड्यूल तो 11 सितंबर 2021 तक अमरीकी फ़ौजियों को निकालने का है, जैसा कि जो बाइडन ने ऐलान किया था, लेकिन हम शेड्यूल से पहले अपने फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकाल लेंगे। और नाज़रीन काम ये शेड्यूल से पहले फ़ौजें निकालने का मकसद है, ये इसके पीछे जो असल वजह है वो है तालिबान के हमले, तालिबान का प्रेशर, क्योंकि तालिबान ने महज 2 महीने की मोहलत दे रखी है, जिसमें से 1 महीना गुजर चुका है और बाकी 1 महीना है। अगर अमेरिका ने अपने फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से आने वाले 30 से 40 रोज़ में ना निकाला तो काबुल हुकूमत के साथ साथ अमरीका पर भी तालिबान हमले शुरू कर देंगे। नाज़रीन काम ये जो फ़ौजी अड्डे अमरीका खाली कर रहा है, तालिबान इन फ़ौजी अड्डों के करीब पहुँच चुके हैं। हिलमंद के अंदर है काबुल फ़ौज के हैंड ओवर किया गया था एक फ़ौजी अड्डा अमरीका का, जिसको तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। तालिबान उसके बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं, यहाँ तक कि हिलमत सूबे के अंदर है काबुल फोर्सेस को मार भगाया है। काबुल जो अफ़गानिस्तान का मरकज़ी इलाका है, जहाँ कैपिटल है, सदारती महल है, एम्बेसीज़ हैं और बड़े बड़े दफातर हैं, यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही हैं, तस्वीर भी हमें मौसूल हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो काबुल जाने वाली मरकज़ी शाहराहें हैं उन्हें तालिबान ने रोक रखा है, कंट्रोल कर रखा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम उन शाहराहों पर तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं वो बासानी चेकिंग करते हैं, चेक पोस्ट बनाते हैं और वहाँ गाड़ियों की तफ्तीश करते हैं। और तालिबान को रोकने के लिए काबुल फोर्सेस जुर्रत भी नहीं करती, अगरचे उनके फ़ौजी बेसिस या फ़ौजी छावनियाँ तालिबान के करीब तर होती हैं, लेकिन हमलों के खौफ से, मारे जाने के खौफ से वो तालिबान को रोक नहीं पाते। जिसका मतलब ये है कि काबुल के ऊपर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। अगरचे काबुल हुकूमत इस वक्त मौजूद है अमरीका की हिमायत की वजह से, लेकिन बहरहाल अमलन अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। जबकि नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है, जो अमेरिका के सदर जो बाइडन की एक तकरीर है, स्पीच है, जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अमरीकी फ़ौजियों से ख़िताब करते हुए की है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी फ़ौजी अमरीका का फ़ख्र हैं, इन्हें हम दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं भेजेंगे कि उन पर हमले किए जाएँ। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने मकासद को अचीव कर लिया है, मकासद को हासिल कर लिया है। इस हवाले से जो बाइडन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमारा सबसे बड़ा मकसद अलकायदा को भगाना या अलकायदा को तोड़ना था, ताकि फ्यूचर में अमरीका पर हमले ना हों। इस हवाले से हमने अफ़गानिस्तान से अलकायदा को ख़त्म कर दिया है। लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन झूठ बोल रहे हैं। ये मकसद अमेरिका का अफ़गानिस्तान के अंदर आने का नहीं था, बल्कि तालिबान की इमारत इस्लामिया को, इस्लामिक गवर्नमेंट को ख़त्म करना था, ताकि दुनिया के अंदर खिलाफत का निज़ाम दोबारा से मजबूत ना हो सके, मुसलमान एक लड़ी के अंदर ना परो जाएँ। इसलिए इस्लामिक आइडियल हुकूमत को ख़त्म करना हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका का मकसद था। फिर दूसरा मकसद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताज करना था, ख़राब करना था, पाकिस्तान को तकसीम करना था। अमेरिका यही 2 बड़े मकासद थे
جن کے لیے افغانستان آیا تھا، جس میں امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، 20 سال کے اندر کھربوں ڈالر برباد کر کے ہزاروں امریکی فوجیوں کو ہلاک یا زخمی کروا کے امریکہ رسوائی اور ذلت میں شکست لے کر افغانستان سے بھاگ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، امریکی صدر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مقاصد کو اچیو کر لیے ہے۔ یہ محض دھوکہ تھا، جھوٹا دعویٰ تھا۔ القاعدہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے اور افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ القاعدہ کے تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی القاعدہ کا ممبر افغانستان کے اندر موجود ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان کی اسلامی حکومت پھر سے بحال ہو رہی ہے اور پہلے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط طریقے سے بحال ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک اسلامک آئیڈیل حکومت آ رہی ہے جس کے ساتھ رفتہ رفتہ پوری دنیا جڑ سکتی ہے اور خلافت کا جو ایک خواب ہے مسلمانوں کا وہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ اپنے فوجی انخلا کے حوالے سے بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بھی رابطے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے جو امریکہ کی چارٹ افیئر ہیں پاکستان کے اندر جو امریکی حکومت کی ترجمان بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے، پاکستان سے مدد کی درخواست کی ہے کہ افغانستان کے اندر سے جو پوسٹ وڈرال ہے اس میں تعاون کیا جائے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں امریکہ بار بار پاکستان سے فوجی اڈے مانگ چکا ہے، لیکن پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکاری ہے۔ امریکہ پر واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے فوجی اڈے، ملٹری بیس ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر نہیں دیے جا سکتے ہیں، نہ تو عوام اس کی اجازت دے گی اور نہ یہ پاکستان کے حق میں اور مفاد میں ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا اور امریکی میڈیا جان بوجھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دے رہا ہے، حالانکہ پاکستان کیسے فوجی اڈے امریکہ کو دے گا جبکہ پاکستان کو افغانستان کی جنگ سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور پاکستان افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا سب سے بڑا حامی ہے، تو ایسے میں پاکستان کیسے امریکہ کو فوجی اڈے دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، پاکستان کی جانب سے کابل حکومت کے عہدیداروں پر پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں۔ جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں افغانستان کے، وہ پاکستان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کر چکے ہیں، بیانات دے چکے ہیں۔ ان سے پاکستان نے ہر طرح کے رابطے منقطع کر لیے ہیں اور ان پر پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ پاکستان امریکہ پر کابل حکومت پر واضح کر چکا ہے کہ اپنی جنگ اور ناکامی ہمارے سر نہ تھوپی جائے، ورنہ اس کا خمیازہ خود تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ بار بار کی ملاقاتیں ناکامی کا اور رسوائی کا سبب بن رہی ہیں امریکہ کے لیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ ناظرین کرام بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا دورہ واشنگٹن ہے، جہاں انہوں نے امریکن وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے انٹونی بلنکن کا بیان دی اکانومسٹ کے اندر رپورٹ ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ رابطے اور مشاورت یہ امریکہ کا بہت اہم ضروری مسئلہ ہے، جس کے لیے بھارت سے ہم افغانستان کے ایشو پر مشاورت جاری رکھیں گے، کیونکہ افغانستان کے اندر بھارت بھی ایک اہم اتحادی ہے، پارٹنر ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کا جو دورہ سامنے آیا ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا، یہ ناظرین کرام صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ امریکہ اپنے فوجی اڈے بھارت کے اندر بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے بھارت سے رضامندی اور معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے بھارتی وزیر خارجہ دورے پر پہنچے ہیں امریکہ۔ بھارت امریکہ کو اپنے ملٹری بیسز دے رہا ہے اور سمندر کے اندر جو بحریہ کے زیر انتظام اڈے ہیں وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ امریکی بحری بیڑے بھارت کے سمندری حدود کے اندر قیام کر سکیں گے، یہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ اور بھارت بدماشی کر رہے ہیں۔ یہاں سے نکل کر پاکستان اور چائنا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امریکہ اور بھارت کا گٹھ جوڑ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ شاید بھول چکے ہیں کہ 20 سال تک یہ طالبان کو پاکستان کو شکست نہ دے سکے، تو آخر اب کیسے پاکستان یا افغان طالبان کو ہرا سکتے ہیں؟ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندر افغان طالبان کی فوجی کارروائیوں کی۔ اس حوالے سے جو طالبان کی ویب سائٹ ہے الامارہ، اس پر بھی کچھ رپورٹس نشر ہوئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ذیلی اور فوجی مراکز طالبان نے فتح کر لیے ہیں۔ کمانڈر سمیت 7 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 26 کابل فوجی سرنڈر کر گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، ایک اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ کابل حکومت کی فوجی غنڈہ گردی جاری ہے، خواتین بچوں سمیت 18
18 مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں اور زخمی کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ یہ انتہائی بدترین درندگی ہے کابل فورسز کی جو نہتے شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ طالبان واضح کرتے ہیں کہ نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیا جائے ورنہ اس کا نقصان کابل حکومت کو خود ہوگا۔ ناظرین کرام، اس وقت جو امریکہ کے مشہور اخبارات ہیں وہ بھی یہ بات لکھ رہے ہیں کہ پچھلے 7 سے 15 دنوں کے اندر کابل حکومت کو بڑی شکست ہوئی ہے۔ 30 سے زائد بڑے فوجی مراکز ہیں جو طالبان نے چھین لیے ہیں، اور اتنے فوجی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر اس سے پہلے نہیں ہوئے جتنے فوجی گزشتہ 15 دنوں کے اندر طالبان کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کابل حکومت بالکل گر رہی ہے، مار کھا رہی ہے، اور افغان طالبان کی گورنمنٹ مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ ناظرین کرام میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اسے فتح عطا کرتا ہے۔ افغان طالبان پچھلے 20 سالوں سے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں انہیں لمحہ بلمحہ کامیابیاں مل رہی ہیں اور ہر موڑ پر وہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ اپنے فوجیوں کو نکال رہا ہے، کابل حکومت طالبان کے ہاتھوں مار کھا رہی ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو غیر ملکی ایمبیسڈرز ہیں، مختلف ممالک کے لوگ ہیں، وہ طالبان سے رابطے قائم کر کے ان سے معاہدے کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر طالبان کو ایک آئیڈیل ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، 21ویں صدی کا سب سے بڑا انہیں جنگ جیتنے والا ایک طرح سے گروہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اتنی بڑی طویل ترین لڑائی کسی ملک کے ساتھ شاید امریکہ نے لڑی ہو جس میں امریکہ ہارا ہو، لیکن افغان طالبان جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایڈوانس ہتھیار نہیں تھے اور بے سر و سامان تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہی کچھ اللہ قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کو درس دیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر اکتفا کر کے اللہ کے دین کی مدد کے لیے لڑتے ہیں تو اللہ انہیں کامیابی دیتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور کامیابی دے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، بالخصوص وہ مظلوم مسلمان جہاں پر ظلم ہے، کہ وہ افغان طالبان کو فالو کریں اور ان کی اسٹریٹجی کو اپنائیں اور متحد ہو کر لڑائی کریں تو ضرور انہیں کامیابی ملے گی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔